يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. ربنا يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ وحدہ لا شریک مالک الملک مالک القدوس رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہر طرح کی بزرگی و برتری اور ہر طرح کی تعریفیں، تحمید اور تقدیس خاص ہے، جو ہر طرح کے عیوب و نقائص سے مبرہ و منزہ ہے، ہر طرح کی کمیوں سے، ہر طرح کی خامیوں سے جو پاک ہے۔ اس رب العالمین احکم الحاکمین کا بے پایہ شکر و احسان ہے کہ اس رب ذوالجلال والاکرام نے ہم سب کو دین و ایمان اور ہدایت عطا فرمایا ہے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ احباب گرامی، نوجوانان اسلام، خواتین و حضرات، پیارے بچوں، سورۃ المنافقون کی آیت شریفہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی ہے۔ اسی ضمن میں ہم اپنا محاسبہ کریں گے اور جو بند و نصائح، جو نصیحتیں سورہ کریمہ کے اندر، آیات شریفہ کے اندر موجود ہیں، ہم وہ اخذ کریں گے انشاءاللہ۔ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں اولاً حق سچ صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سننے اور کما حق و عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انسانی زندگی اور خاص طور سے مومنوں کی جو زندگی ہے وہ سراپا آزمائش اور امتحان والی زندگی ہے۔ دوران امتحان اور ایگزام بعض دفعہ انسان تھوڑا کسی چیز سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، کبھی ہنستا بھی ہے، کبھی کھیلتا بھی ہے اور کبھی اپنا امتحان پورا بھی کرتا ہے۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ایک ایسے امتحان میں ڈالا ہے اور اس دنیا میں پیدا کیا ہے کہ جس امتحان میں اچھی خاصی لذت بھی ہے، مزہ بھی ہے، اور غلطیاں کرنے والے، ستم کرنے والوں کے لیے سزا بھی ہے۔ آیت شریفہ
جو میں نے سورۃ المنافقون کی تلاوت فرمائی، پہلے اس کا جائزہ لیں گے، پھر سلسلہ وار ہم اپنی گفتگو اور اپنی باتوں کو چلیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کرے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اس کے ذکر سے، اس کی عبادت سے تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دے۔ اگر غافل تم ہو گئے تو پھر اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اب جو بھی کوئی آدمی ایسا کرے گا، اس کے ذکر سے غافل ہو جائے، اس کے ذکر سے، اس کی عبادت سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو بھی کوئی اس کی یاد سے بے خبر، بے پرواہ، غافل ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے، بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ذکر کرتے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب بھی کوئی کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی اسے یاد کرتا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے دوستوں میں سے، اپنے ہم نواؤں میں سے کسی کو کچھ مہینے تک آپ فون نہ کریں، حال دریافت نہ کریں، اس کی خبر گیری آپ نہ کریں۔ وہ ایک بار دیکھے گا، دو بار دیکھے گا، تین بار دیکھے گا، چوتھے بار دیکھے گا، وہ نہیں پوچھتا تو ہم کہے کہ نہیں پوچھیں۔ اب وہی کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے تو ہم اسے کیوں پوچھیں گے؟ لیکن لوگوں کا حال یہاں تک کہ بسا اوقات اگر ایک انسان ہے، اس کے ماں باپ ہے، اس کے بھائی بہن ہے، وہ ان لوگوں سے دور رہتا ہے، وہ بھی اسی طرح کا برتاؤ کرتا ہے کہ کچھ دن تک پوچھتا ہے، اگر نہیں پوچھتا ہے تو وہ لوگ بھی کہنے لگتے ہیں جاؤ جانے دو اسے، اب ایسا لگتا ہے کہ اسے ہماری ضرورت بھی نہیں ہے، اب وہ جب نہیں پوچھتا ہے تو ہم کیا جو ہے، ہمیں کیا غرض ہے اور ہمیں کیا جو پڑی ہے کہ ہم اسے بار بار جو ہے چھیڑیں اور ہم پوچھیں، اس کی خبر گیری کریں، اس کا کیا حال ہے۔ جب ہمارا یہ حال ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ جب انسان کسی کو یاد کرتا ہے تو وہ بھی اسے یاد کرتے ہیں، کسی سے تعلق رکھتا ہے تو تعلق رکھنے کے لیے اسے لقاء سماع یاد کرنا، بات چیت کرنا یہ ضروری ہے، نہیں تو تعلق بھی سے ٹوٹ جائے گا، تو اپنے گھر ہم اپنے گھر ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی فارمولہ ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام بیان فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ تمہارا بھائی، تمہارا رشتہ دار، تمہارا دوست، تمہارا ہمنوا، تمہارے لوگ اگر تمہیں یاد نہ کریں تو تمہاری گاڑی چل سکتی ہے، تم زندگی گزار سکتے ہو، تم پھر بھی خوش و خرم رہ سکتے ہو، تم اپنی زندگی پوری کر سکتے ہو، تم اپنی روزیاں کما سکتے ہو، تم کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، لیکن جب تمہیں رب ذوالجلال یاد کرنا
کرنا چھوڑ دے، وہ تمہیں یاد کرنا چھوڑ دے، تو پھر تمہاری گاڑی بھی نہیں چلے گی، تم برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، اللہ نے کہا جب مجھے تم یاد کرو گے تو ہم تمہیں یاد کریں گے۔ ایک بات یہاں اور قابل وضاحت ہے کہ ذکر، اور پہلے بھی میں نے بتلایا ہے کہ ذکر میں سب سے بڑا ذکر ہے کیا؟ اگر آپ سبح اسم ربک الاعلی، سورۃ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، آپ اس کی تلاوت کریں گے تو چلتے چلاتے آپ کو ملے گا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اپنے رب کے نام کو یاد کرو، اس کی تسبیح بیان کرو۔ ساتھی فرمایا فَصَلَّى، معلوم یہ ہوتا ہے کہ ذکروں میں، اذکار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں جو سب سے بڑا ذریعہ ہے یاد کرنے کا، فَصَلَّى، وہ ہے نماز ادا کرنا، وہ نماز ادا کرنا۔ دن بھر سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر کرتے رہو۔ اگر نماز نہیں پڑھے تو آپ کا وہ ذکر اللہ رب الجلال بیان قابل قبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہے، غیر مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قبول نہیں ہے۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا۔ ساتھ ہی فرمایا واشکروا لی، میرا شکریہ ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ جب ہم اسے یاد کریں گے، جب ہم اسے یاد کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ اسے یاد کرنے کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم میری نافرمانی۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی کوئی آدمی رب ذوالجلال کو یاد نہیں کرتا ہے، اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، ذکر نہیں کرتا ہے، وہ آدمی نافرمان ہے، وہ آدمی ناشکر ہے۔ اب سوال ہے کہ ہم کیوں یاد کریں اسے؟ ہم اسے کیوں یاد کریں؟ اس لیے یاد کریں کہ ناخن سے لے کر کے بال تک تمام نعمتیں اس کی عطا ہے، اس کی نوازش ہے۔ اگر ان نعمتوں میں سے کوئی ایک چھین لے تو ساری دنیا مل کر کے وہ نعمت اکٹھا کر کے دینا چاہے خدا کی قسم نہیں دے سکتے، نہیں دے سکتے۔ اب جا کے ان لوگوں سے اس بات کا پتہ کرو کہ کل تک جن کی بینائی تھی، آپریشن پر آپریشن کرنے کے بعد بھی ان کی بینائی واپس نہیں آئی، وہ دیکھ نہیں سکتا۔ ساری دنیا کے ڈاکٹر اور بڑے بڑے ڈاکٹرز حیران و پریشان ہیں، نہیں کر سکتا۔ سب نے ہاتھ دے دیا کہ اب آپریشن کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ان سے جا کر کے ایک بات پوچھو کہ بھیا اس آنکھ کی قدر کیا ہے؟ ہم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں؟ بیچارے آج کل تک صحیح تھے، کسی کا ایکسیڈنٹ میں پیر چلا گیا، ہاتھ چلا گیا، کٹ گیا، الگ ہو گیا، اب ساری دنیا پریشان ہے۔ ڈاکٹر بول دیتے یہاں تک کاٹنا، یہاں تک کاٹنا ہے، اب پورا پیر کاٹنا ہے، یہ پیر نہیں چلے گا۔ بتاؤ کوئی انسان کہیں سے پیر لا سکتا ہے؟ لائے گا، نٹ بولٹ والا لائے گا، اسکرو والا لائے گا، لوہے کا لائے گا، پلاسٹک کا لائے گا، لیکن رب ذوالجلال والاکرام کی جو عطا ہے، اس کی نوازش ہے، اس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اگر اس کی عبادت اور اس کا ذکر ہم نہیں کرتے، ایسی صورت میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناشکروں میں، نافرمانوں میں لکھے جاتے ہیں۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مجھے ضرور یاد کرو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہے، فجر کی نماز پڑھ رہے، ظہر پڑھ رہے، عصر پڑھ رہے، مغرب پڑھ رہے، عشاء پڑھ رہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت و صیانت میں ہے، اس کے ذمے میں ایک انسان ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اس کے ذمے میں ہو گیا، اس کی حفاظت و صیانت میں آ گیا اور اس کی نگرانی میں آ گیا، اب بتلاؤ دنیا کی کوئی طاقت اسے اس کا بات بے نہیں کر سکتا، اس کو ایک خراش بھی کوئی نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاذکرونی اذکرکم۔ ایک انسان گھر سے نکل رہا ہے، بازار جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ کیسے تم اس کو یاد کرو گے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ طریقہ بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب تم گھر سے نکلو تو ایسے یاد کرو، دنیا میں تمہیں کوئی ٹھوکر نہیں مار سکتا، تمہیں کوئی غلط نہیں بول سکتا، تمہیں کوئی تھپڑ نہیں مار سکتا، تمہیں کوئی خراش نہیں پہنچا سکتا، تمہارے ساتھ کوئی جہالت نہیں کر سکتا، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کر سکتا، تمہارا پیر، تمہارا ایمان کوئی متسلسل نہیں کر سکتا، تمہارا قدم ایمان سے پھسل نہیں سکتا، تم پھسل کر کے کفر کی دنیا میں جا نہیں سکتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نگرانی کرے گا۔ ہم یوں ہی نکل کے چلے جاتے، کچھ کا پتہ نہیں، بعد میں ادھر سے بہت سارے نقصانات لے کے آنا پڑتا ہے۔ ایک ایک جگہ پر کیسے یاد کرنا ہر ایک کو جلالہ والاکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے اس بات کی وضاحت کی۔ یہ دعا صرف گھر سے نکلنے کی کتنی عظیم ہے، کتنا معنی خیز ہے، اگر ایک انسان اس پر غور کر لے تو وہ انسان حیران ہو جائے گا کہ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں۔ ان اضل او اضل او ازل او ازل، کہ میں گمراہ نہ کیا جاؤں، میں کسی کو گمراہ نہ کروں۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، نکلتا پتہ نہیں کب کہاں جھوٹ بول کے کس کو پیڑا بنا کے پیڑا کھلا دے گا، کس کو بیوقوف بنا دے گا، الو بنا دے گا، کس کو دھکے دے دے گا، کس کو گرا دے گا، کس کو کوئی ایسی بات بتا دے گا کہ اس کا ایمان ہی خراب ہو جائے۔ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، شیطان اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان لگا ہوا ہے اس کے ساتھ، اسی لیے فرمایا کہ دعا کر لو ان اضل او اضل، کہ اسے کوئی گمراہ نہ کرے، وہ کسی کو گمراہ نہ کرے، او اضل او اضل، اس کا قدم نہ پھسلے، اس کو ایمان سے کوئی پھسلا نہیں سکتا، نہ وہ کسی کو ایمان سے پھسلائے، نہ اس کا قدم کہیں پھسلے، نہ وہ کسی کو پھسلائے۔ او عدلما او عدلما، جاتا ہے بعض دفعہ انسان سبزیاں خریدنے جاتا ہے، دکان جاتا ہے، بعض دفعہ سودا کرتے کرتے دکاندار کو اتنا پکا دیتا ہے، اتنا اس کے پاس وہ کرتا ہے، اتنا نچوڑتا ہے، اس کو اتنا نچوڑتا ہے کہ بیچارے کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے، بیچارے کے اوپر ظلم ہو جاتا ہے۔ دعا پڑھ کے نکلو، اس سے بچ جاتے ہیں۔ اظلما او اظلما، نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کر سکتا ہے، نہ تم کسی کے اوپر ظلم کرو گے۔ او اجہل او یجہل علیہ، جب دعا پڑھ کے نکلو گے، اس کو یاد کر کے نکلو گے تو برابر مسلسل وہ اپنی نگرانی میں، اپنی حفاظت میں، اپنی رحمت میں تمہیں رکھے گا کہ تم جو ہے تمہارے ساتھ کوئی جہالت نہیں کر سکتا، نہ تم کسی کے ساتھ جہالت کرو گے، تمہارا وقار بھی سلامت رہے گا، عزت بھی سلامت رہے گی، تمہارا جو مرتبہ لوگوں کی نگاہ میں ہے وہ سب کچھ سلامت رہے گا، اور پھر تم جو ہے صحیح سلامت کر واپس آئے گا۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میرے ساتھ کفر نہ کرو، ناشکری نہ کرو، اور جب اسے تم یاد نہیں کرو گے تو یہی تمہاری ناشکری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی یاد کرنا انتہائی ضروری ہے، ہماری سیفٹی کے لیے بھی اور آگے چل کر کے، یعنی ہر جگہ کی سیفٹی کے لیے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کیونکہ اگر آپ گمراہ ہوئے، آپ راہ راست سے ہٹ گئے، تو پھر
آگے جو آپ جس گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں ادھر کھائی ہے اور آگ کی بڑی بڑی کھائیاں ہیں جہاں آپ کے گرنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے اسے یاد رکھو۔ اور یہی بات اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے سورۃ المنافقون میں بیان فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ لا تلہکم اموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اولاد کی ترتیب میں سب سے پہلے مال کا ذکر کیا، یہ بھی قابل غور ہے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد سے پہلے مال کا تذکرہ کیوں کیا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اس لیے کہ بعض دفعہ انسان مال کی حرص اور اس کی لالچ میں آ کر کے اپنے لخت جگر نور نظر کو بھی کچلنے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے مال کی حرص میں جب انسان اندھا ہو جاتا ہے تو نہ سامنے اپنا لاڈلا اور پیارا جس کے لیے ساری دنیا کو زیر کر سکتا تھا نہ اسے دیکھتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کو، بھائی بہن کو دیکھتا ہے، بلکہ سب کو کچلنے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ ایک حرص، مال کی حرص، لالچ ایسی چیز ہے، اتنی گھناؤنی چیز ہے، اتنی بری چیز ہے۔ بعض دفعہ اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے انسان اپنے اولاد کو دھکے دے دیتا ہے، جا اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میرے پراپرٹیز میں تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، اس کے بعد فرمایا اولاد۔ تو معلوم یہ ہوتا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی چیز ہے، دونوں اس قدر ذاتی طور پر حصی چیز ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کشش۔ یہ دونوں چیزیں آکرشک ہے، پرکشش ہے کہ انسان کو ایسے اس انداز میں کھینچ لیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے، یہاں تک کہ اس قدر اندھا ہو جاتا ہے اس کی چاہت میں، دونوں چیزوں کی چاہت میں، مال کی بھی چاہت میں، اولاد کی بھی چاہت میں اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ آدمی اللہ کی سرعام نافرمانی کرتا ہی رہتا ہے، اس سے بڑھ کر کے بھی مظالم لوگوں کے اوپر اٹھانے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے حوالے سے مزید ہم آئندہ خطبے میں باتیں کریں گے۔ اللہ رب ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے لیے جو آزمائشوں کی آماج گاہ ہے اے اللہ تیری رحمتوں کا واسطہ ہے، ہم سب کو ہدایت پر استقامت عطا فرما، ہر طرح کے منکرات سے، ہر طرح کی برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اور اپنے ذکر سے کبھی تو دور رکھ، کیونکہ یہ بھی توفیق الہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یہ بھی توفیق الہی ہے۔ اور ہر انسان یہ سوچ لے کہ سب کو توفیق دے دی گئی ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی ٹھکرا دیتا ہے، کوئی اسے لے دیتا ہے، کیونکہ ایک انسان کا مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا ہی یہی توفیق ہے، یہی ہدایت ہے۔ اب کوئی بہانہ کرتا ہے تو وہ اس کی سرکشی ہے، وہ اس کا ظلم ہے، وہ اس کی بغاوت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے منکرات سے، ہر طرح کے بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر